الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ عز و جل کے کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک اور کتاب شروع کرنے لگے ہیں۔ درس نظامی کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، شرح یتعامل، یہ نحوی تراکیب پر یہ کتاب مشتمل ہوتی ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی مدد سے یہ کتاب شروع کریں گے، اور آپ سے عرض ہے کہ آپ اپنی توجہ اسی کتاب کی طرف رکھیں، اسی پیج کی طرف، اپنے سکرین کی طرف رکھیے گا تاکہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری غیب سے مدد فرمائے۔ آئیے بلا تمہید اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے اس کی ترکیب کریں گے، ترکیب نحوی، اور یہ یاد رکھیے گا اس کی ترکیب کے ساتھ اس کا نحوی اجرا بھی کریں گے نا، تو توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئیے اس کی ترکیب کرتے ہیں، ترکیب نحوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر سب سے پہلے با حرف جار، اسم مضاف، لفظ اللہ اسم جلالت، موصوف۔ الرحمن پر جو سب سے پہلے الف لام ہے، اسے الف لام تعریف کا کہتے ہیں۔ رحمان یہ صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر جو مرفوع متصل پوشیدہ ہے، اس کے اندر وہ اس کا فاعل بنے گی، جو کہ وہ ضمیر لفظ اللہ کی طرف لوٹے گی۔ اب صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت اول بنے گی، موصوف لفظ اللہ کے لیے۔ اب آگے ہے الرحیم۔ الرحیم کے اندر یہ سب سے پہلے الف لام ہے، یہ بھی تعریف کا ہے۔ آگے رحیم، یہ صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ، اس کے اندر بھی ہوا ضمیر مرفوع متصل جو اس کے اندر پوشیدہ ہے، وہ اس کا فاعل بنے گی، جو کہ وہ بھی اللہ کی طرف وہ ضمیر لوٹے گی۔ اب الرحیم صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر جو اس کے اندر پوشیدہ تھا، اس سے مل کر یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ثانی بنے گی، لفظ اللہ جو کہ موصوف ہم نے بنایا تھا۔ لفظ اللہ اسم جلالت موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر، کیونکہ ہم نے لفظ اسم کو ہم نے مضاف بنایا تھا، اب لفظ اللہ اسم جلالت موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوگا اسم مضاف کا۔ اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ حرف جار جو ہم نے با کو بنایا تھا، یہ اس کا مجرور بنے گا۔ حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ اشرع فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ اب یہ ظرف بنے گا سب سے پہلے، کیونکہ حرف جو جر اپنے جار مجرور سے مل کر یہ ظرف بنتا ہے۔ اب یہ ظرف بنے گا، اب یہ ظرف جو ہے نا یہ مستقر ہو جائے گا، کیونکہ اگر اس کا متعلق لفظوں کے اندر موجود ہو تو ظرف لغو، اگر لفظوں کے اندر اس کا متعلق موجود نہ ہو تو اسے ظرف مستقر کہتے ہیں، کیونکہ یہاں لفظوں کے اندر آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، ویسے بھی آپ پہچانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے کوئی اور جملہ نہیں ہے جس کے متعلق اس ظرف کو اس کے متعلق کیا جائے، لہٰذا اس کا جو متعلق ہوگا وہ پوشیدہ نکالا جائے گا، وہ محذوف نکالا جائے گا، جو کہ اشرع ہے۔ اشرع فعل، انا ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ مزید اب اسی پر اس کا اجرا بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اجرا کرتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اسم پر ہم نے کسرہ پڑھا تھا۔ اب اس کے کسرہ پڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ ہم نے اسم پر کسرہ کیوں پڑھا تھا؟ کیونکہ اس کے شروع میں حرف جار با آ گیا تھا، اور حرف جار جو ہے یہ اس کی جو ہے نا عمل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حروف جارہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر آخر کو جر دیتے ہیں، لہٰذا اب حروف جارہ میں سے حرف با آ گیا تو لہٰذا اس نے اسم کے آخر کو جر دے دی۔ اب دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اسم پر تنوین کیوں نہیں آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ اسم لفظ اللہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور مضاف پر تنوین نہیں آیا کرتی، یہ بھی نحوی قاعدہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ
اسم کو مضاف کیوں بنایا؟ کوئی اور چیز بنا دیا جاتا ہے اس کو مضاف کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نحوی قاعدہ ہے کہ اگر نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو اس نکرہ کو اس معرفہ کی طرف مضاف کر دیا جاتا ہے، لہٰذا یہاں اسم نکرہ ہے، لفظ اللہ معرفہ ہے، اسی وجہ سے اسم کو لفظ اللہ کی طرف مضاف کر دیا گیا۔ اب آگے ایک اور سوال ہوتا ہے کہ لفظ اللہ پر کسرہ کیوں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ اللہ اسم کا مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہوں گے۔ آگے ہے الرحمن اور رحیم پر کسرہ کیوں آیا؟ یہ بھی سوال بنتا ہے کہ رحمان اور رحیم پر کسرہ کیوں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رحمان اور رحیم یہ دونوں صفتیں بن رہی تھیں لفظ اللہ کی، جو کہ وہ موصوف تھا، اور موصوف لفظ اللہ پر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کسرہ آیا تھا، لہٰذا وہ موصوف اسی وجہ سے مجرور تھا۔ تو الرحمن اور رحیم یہ دو صفتیں اسی موصوف کی تھیں، تو جیسے موصوف پر کسرہ تھا اسی وجہ سے اس کی دونوں صفتوں پر بھی کسرہ آ گیا، کیونکہ موصوف اور صفت دونوں کا اعراب ایک ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر الرحمن اور رحیم کے اندر کون سی ضمیریں پوشیدہ ہیں؟ یہ پہلے میں ضمناً بتا چکا ہوں، اس کے اندر ہوا ضمیر جو مستتر ان کے اندر پوشیدہ ہیں وہ کس کی طرف لوٹیں گی؟ وہ لفظ اللہ اسم جلالت کی طرف لوٹے گی، جو کہ ان کا موصوف بن رہا ہے۔ اور ایک اور سوال بھی ہو سکتا ہے یہاں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جار مجرور مل کر کیا بنیں گے، یعنی با حرف جار اپنے مکمل جملے سے مل کر یہ کیا بنیں گے؟ تو ضمناً میں بتا چکا ہوں کہ یہ ظرف بنیں گے، اور ظرف کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، ظرف لغو، ظرف مستقر۔ اب ان دونوں میں سے یہ کیا بنے گا؟ تو یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں یہ ظرف مستقر بنے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ ان کا متعلق لفظوں کے اندر موجود نہیں۔ اگر ظرف کا جو ہے متعلق، کسی بھی چیز کا متعلق اگر لفظوں کے اندر موجود ہو تو اسے ظرف لغو کہتے ہیں، اگر ان کا متعلق لفظوں کے اندر موجود نہ ہو تو اسے ظرف مستقر کہتے ہیں۔ آگے بھی اس کی ترکیب پڑھتے ہیں، آئیے اگلا جملہ پڑھتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملۃ۔ اب اس کی ترکیب نحوی یہ ہے کہ الحمد، سب سے پہلے جو لفظ ہے الحمد ہے، اس پر الف لام آیا ہے، اور یہ الف لام برائے تعریف، یہ الف لام تعریف کا ہے، اور آگے حمد مبتدا ہے۔ آگے للہ سے پہلے لفظ اللہ سے پہلے حروف جارہ میں سے حرف جر آیا ہوا ہے، لام حرف جار، لفظ اللہ اس میں جلالت مجرور، حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بھی ظرف مستقر ہو جائے گا، کیونکہ اس کا متعلق لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، یہ ظرف مستقر ہو جائے گا۔ اور ظرف مستقر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی متعلق محذوف نکالا جائے، تو اس کا متعلق بھی محذوف نکال لیا جائے گا، اس کا متعلق ہوگا ثابت مقدر نکال لیا جائے گا، جو کہ یہ ظرف اسی کے ثابت کے متعلق ہو جائے گا۔ آگے علی نعمائہ الشاملۃ، علی حرف جار، نعمائی مضاف، ہی ضمیر جو اس کے اندر بلکہ ہی ضمیر نعمائی، ہی ضمیر واحد مذکر مجرور متصل جو لوٹے گی لفظ اللہ اسم جلالت کی طرف، یہ مضاف الیہ بنے گی، نعما کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا موصوف۔ الشاملتی کے اندر سب سے پہلے الف لام ہے، یہ الف لام برائے تعریف ہے۔ الشاملہ یہ صیغہ ہے، صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل، اس کے اندر بھی ایک ضمیر پوشیدہ ہوگی جو کہ ضمیر ہیا، کیونکہ مؤنث غائب کی طرف جو ہے نا وہ ہیا کی ضمیر لوٹتی ہے، ہیا کی ضمیر اس کے اندر ہوتی ہے۔ اسم فاعل اسم ہیا ضمیر مرفوع متصل جو اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ اس کا فاعل بنے گی، جو کہ موصوف کی طرف لوٹے گی۔ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بھی کیا بن جائے گی بلا؟ صفت بن جائے گی نعمائہ کی۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، نعمائہ الشاملۃ، یہ ٹوٹل مل کر معطوف علیہ بن جائے گا۔ وہ حرف عطف، اعلی الف لام برائے تعریف، اعلی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ،
جو کہ ہی ضمیر واحد مذکر کی ہے، مجرور متصل ہے، یہ اللہ لفظ اللہ کی طرف لوٹے گی، یہ مضاف الیہ بنے گی، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا موصوف۔ آگے الکاملاتی، الف لام یہ تعریف کا ہوگا، کاملہ صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل، اس کے اندر بھی ہی ضمیر مرفوع متصل جو کہ اس کے اندر پوشیدہ ہے، یہ اس کا فاعل بنے گی۔ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا حرف جار جو ہم نے علی بنایا تھا اس کا مجرور، علی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بنے گا ظرف لغو۔ کیوں؟ یہ اس وجہ سے ظرف لغو بنے گا کیونکہ ہم نے ایک مقدر جو للہ کے لیے ہم نے نکالا تھا وہ اسی کے لیے نکال لیا تھا، تو اب دوبارہ دوسرے ظرف کے لیے دوسرا حرف جو ہے نا وہ مقدر نہیں نکالا جائے گا، لہٰذا یہ ظرف لغو بنے گا اسی ثابتن جو کہ مقدر نکالا گیا تھا۔ ثابتن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع متصل جو اس کا فاعل بنے گی۔ اب یہ ضمیر ظاہر ہے کوئی بھی ضمیر ہوگی تو وہ کسی نہ کسی کی طرف لوٹتی ہے، تو یہ ضمیر مبتدا کی طرف لوٹے گی جو کہ ہم نے حمد و مبتدا بنایا تھا۔ اسم فاعل اپنے فاعل، ظرف مستقر اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گی خبر۔ الحمد مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب یہ ترکیب آپ نے سن لی، مزید اس پر جو ہے نا ہم اعتراضات کریں گے اب اس کا اجرا کرتے ہوئے۔ اب اس کا اجرا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے نا حمد ہے، حمد پر رفع کیوں آیا؟ اس کو ہم نے مرفوع کیوں پڑھا؟ اس کے مرفوع پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو ہم نے مبتدا بنایا تھا اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ اور آگے اس میں جلالت لفظ اللہ پر جر کیوں پڑھی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ للہ، للہ لفظ اللہ سے پہلے حرف جار تھا لام، تو اسی حرف جار کی وجہ سے لفظ اللہ پر کسرہ پڑھا گیا۔ اس پر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ لفظ اللہ پر تنوین کیوں نہیں آئی؟ لفظ اللہ پر تنوین اسی وجہ سے نہیں آئی کیونکہ لفظ اللہ معرفہ ہے اور معرفہ پر تنوین نہیں آیا کرتی۔ اور آگے ایک اور سوال ہوتا ہے کہ نعمائی، اس نعما اس پر کسرہ کیوں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی اعلی حرف جار جو اس سے پہلے آیا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، یہ اس کا مجرور ہے، یہ حرف اعلی جار کی وجہ سے اس پر تنوین آئی ہے، اس پر جر آئی ہے۔ اور ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ نعما اس پر تنوین کیوں نہیں آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہی ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے اور مضاف ہونے کی وجہ سے اس پر تنوین نہیں آئی، کیونکہ مضاف پر تنوین نحوی قاعدے کے مطابق مضاف پر تنوین نہیں آیا کرتی۔ اور ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی دلیل، یہاں پر ناما کو آپ نے ہی ضمیر کی طرف مضاف کیا ہے، تو ناما کے مضاف ہونے پر کون سی دلیل ہے؟ تو اس کا جواب آپ نے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ ناما یہ ہے نکرہ، اور ضمائر جو ہیں یہ معرفہ ہوتی ہیں، تو نکرہ کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو اس نکرہ کو معرفہ کی طرف مضاف کر دیا جاتا ہے۔ اور آگے ہے ایک اور سوال کرتے ہیں کہ الشاملہ اس پر کسرہ کیوں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الشاملہ جو ہے یہ نامائی کی صفت بن رہی تھی، نامہ موصوف تھا، الشاملہ اس کی صفت ہے، اور موصوف صفت دونوں کا اعراب ایک ہوا کرتا ہے۔ نامائی یہ اعلیٰ کی وجہ سے مجرور، اس کا موصوف تھا، اور الشاملہ نامائی کی وجہ سے مجرور ہے کیونکہ نامائی کی یہ صفت بن رہا ہے۔ اور آگے ایک اور سوال بھی ان پر جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ نامائی اور الشاملہ ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کا کیا بن رہے ہیں؟ یہ ضمناً ترکیب کے اندر میں نے بتا چکا ہوں کہ نامائی موصوف ہے، الشاملہ اس کی صفت ہے، یہ ان دونوں کا آپس کا تعلق ہے۔ آگے نامہ اور الشاملہ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ نامہ اور الشاملہ یہ مجموعہ کیا ہے، یہ دونوں مل کر کیا بنیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں مل کر حرف جار علا کا جو ہے نا یہ مجرور بن جائیں گے۔
یہ ہم نے چند سوالات اس پر ہوئے تھے، وآلہ الکاملہ، ٹوٹل سوالات اس پر بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ علی نعمائہ شاملہ علی نعمائہ شاملہ پر ہوئے ہیں وہ، تو ٹوٹل سوال وآلہ الکاملہ پر بھی یہ سوالات ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے پہلا سبق یہاں تک مکمل کر لیا، کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ ہمارا یہ ترکیب ہوتی ہے کہ ایک سبق جو ہے نا وہ 10 سے 15 منٹ کا بنایا جاتا ہے، تو لہٰذا 10 منٹ سے وقت اوپر گزر چکا ہے، لہٰذا ہم یہاں تک پہلا سبق مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ کل اس کا دوسرا سبق انشاءاللہ ریکارڈ کر کے بھیج دیا جائے گا۔ اور آپ سے التجا ہے کہ ابھی تک اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ یہ شرم تعامل یہ کتاب اور اس کے علاوہ دیگر درس نظامی کے اندر درسی کتب پڑھائی جانے والی ان کے اسباق آپ کو بآسانی اسی پیج پر، اسی چینل پر مل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔